وہ یحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والے، پاکیزہ رہنے والے، صفائی اختیار کرنے والے، طہارت اختیار کرنے والے، اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنے گھر کی، اپنے کمرے کی، اپنے ارد گرد کی صفائی رکھنے والے، وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، تو اس کے اس کہنے سے تملأ المیزان، تو میزان ترازو بھر جاتا ہے۔ سورہ ملک کو جو پڑھتا ہے وہ سورت اس وقت تک اللہ سے، اس بندے کی جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے سورہ ملک کو، اس وقت تک اس کو چھوڑے گی نہیں جب تک کہ اس کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کو، اگر وہ جہنم میں بھی کسی وجہ سے چلا گیا ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کروا لے گی، اس وقت تک چھوڑے گی نہیں۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی مالک الحارث بن عاصم العشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فباع نفسہ فموتقها او موبقها، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کا نمبر 23 ہے اور اس کا موضوع نیکی میں سبقت۔ یہ حدیث مبارکہ بہت عظیم حدیث ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے اور دین کے بہت ہی اہم قواعد پر مشتمل ہے۔ ابو مالک ان کی کنیت ہے، صحابی رسول حارث بن عاصم نام ہے، اشعری قبیلہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور، صفائی، طہارت، پاکیزگی، یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ شطر الایمان، شطر کا معنی ہے نصف، آدھا۔ پاکیزگی، صفائی، نظافت، طہارت آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، یہ تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، تملأ بھر دیتا ہے، میزان ترازو کو، الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، ترازو وزنی ہو جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ، اللہ کے لیے ہے پاکیزگی، تمام صفات کمال اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، پاکیزہ ہے وہ، پاک ہے وہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، اس کے بارے میں راوی کو شک ہے کہ یا تو آپ نے کہا کہ یہ دونوں تملعان، دونوں ترازو کو بھر دیتے ہیں، یا آگے جو کلمہ آ رہا ہے اور تملأ، یا ان میں سے ایک بھر دیتا ہے، ما بین السماء، سماوات والارض،
جو کچھ، ایک روایت میں سماواتی ہے اور ایک میں سمائی ہے، تو دونوں طرح وارد ہیں یہ روایتیں. ما بین سماواتی ما بین السمائی، آسمانوں کے درمیان، والارض اور زمین کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس پورے خلا کو الحمدللہ اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ اگر سبحان اللہ ملا لیا جائے تو اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے. یہ دونوں یا ایک، یہ پورا جو خلا ہے زمین و آسمان کے برابر اس کو بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ، اور یہاں سے مراد صدقہ ہے واجبہ بھی ہے یعنی زکوٰۃ، اور صدقہ تطوع نفلی صدقہ. یہ برہان ہیں، دلیل ہیں صدقہ کرنے والے کے ایمان کی، کہ جس آدمی میں ایمان ہوگا وہ صدقہ کرے گا، اور صدقہ کرنا اس کے لیے دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، اس دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں آخرت میں بھی. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. والقرآن حجت لک، قرآن یا تو قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنے گا، سفارش کرے گا، اس کے حق میں جائے گا. او علیک حجت لک او حجت علیک، یا جس نے قرآن یاد کیا، قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا تو اس کے لیے اس کی دلیل بنے گا، اس کے لیے سفارشی بنے گا، اس کی کامیابی کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اس کی نجات کے لیے. اور اگر اس نے قرآن حافظ ہے، اس کے بعد اس نے پڑھا نہیں، قرآن پڑھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہ قرآن اس کے خلاف بھی سفارش کرے گا. کل الناس، تمام لوگ، یغدو صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، ان میں سے بعض اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، داؤ پر لگاتے ہیں. فموتقھا، کچھ اپنے نفس کو اس طرح بیچتے ہیں، اپنے نفس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو، موتقھا اس کو آزاد کروا لیتے ہیں، جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں. او موبقھا، یا اس کو، نفس کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت ہی ایک عظیم حدیث ہے، جس نے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز بیان کی گئی ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اور بعض روایتوں میں الطہور کی جگہ پر وضو بھی آیا ہے، الوضو شطر الایمان، اور اسی طرح سواک شطر الایمان، اور ایک روایت میں اسباغ الوضو شطر الایمان، وضو کو، طہارت کو مکمل کرنا، اچھا کرنا، اس کے واجبات کے ساتھ ساتھ اس کے مستحبات، سنن کو بھی نہ چھوڑنا، یہ ہے اسباغ الوضو. تو یہ نصف ایمان ہے. تو اسلام میں پاکی، طہارت، صفائی کا بہت اہتمام کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، پاکی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. جو بھی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو غسل کرے. جمعے کے دن غسل کا حکم ہے، عیدین کے لیے غسل کا حکم ہے،
जिस्म नापाक है तो पाकी का हुक्म है, गुस्ल का हुक्म है कि वो पाक हो। नमाज पढ़नी है तो पहले तहारत इख्तियार करे, पाकी। और नमाज के लिए शर्त है कि उस आदमी का वो बावुज़ू हो, तहारत हो, उसकी पाकी हासिल की हो, उसने वुज़ू किया हो, जिस्म उसका पाक हो, कपड़े उसके पाक हो, जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई वही जब कुरान का नज़ूल शुरू हुआ तो उनमें इब्तदाई अहकामात जो आपको मिले उनमें ये हुक्म भी था, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर, का अपने लिबास को, अपने कपड़ों को पाक कीजिए। और यहाँ इस हदीस के अंदर भी सबसे पहली जो बात बयान हो रही है वो तहारत है, पाकीज़गी है, क्योंकि पाकीज़गी ही इंसान की ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी। ज़ाहरी पाकीज़गी वुज़ू है, गुस्ल है, साफ कपड़े हैं, ये भी ज़रूरी है। और इसी तरह दिल की बातनी पाकीज़गी वो भी ज़रूरी है। ज़ाहरी तौर पर भी पाक साफ हो इंसान, जब अल्लाह के यहाँ नमाज के लिए आए, इबादत के लिए आए तो बावुज़ू हो, पाक साफ हो, और उसकी बातन की तहारत भी हो, दिल भी उसका साफ हो। दिल शिरक से, लगवियात से, बिदात से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, इन तमाम निफाक से, शक से, इन तमाम चीज़ों से दिल बातनी तौर पर पाक हो, ज़ाहरी तौर पर पाक हो, तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ उसकी इबादत कबूल होती है। वुज़ू और सफाई ये लाज़िम व मलज़ूम है कि वुज़ू के अंदर पाकीज़गी है, वुज़ू के अंदर तहारत है, वुज़ू के अंदर नज़ाफ़त है। और वैसे इसका आम माना भी है कि एक मोमन मुसलमान वो साफ सुथरा होता है, नज़ीफ होता है, पाकी को पसंद करता है। उसके बदन पर, उसके जिस्म पर, उसके कपड़ों पर कोई नापाकी लग जाए तो वो बेचैन हो जाता है, उसकी रूह तड़प जाती है कि मैंने तो अल्लाह के यहाँ जाना है, मैंने तो नमाज पढ़नी है, मेरे बदन पर, मेरे कपड़ों पर कोई नापाकी लगी हो। जिस तरह ज़ाहरी नापाकी की उसको फिक्र होती है, इस तरह एक मोमन को, एक अच्छे इंसान की ये सिफ़त है कि उसकी बातनी नापाकी अगर हो, अगर दिल के अंदर कोई ऐसी मैल कुचैल हो, कोई शिरकियात हों, बिदात हों, खराफात हों, तो उसकी भी तहारत का वो ख्याल रखता है, उसको पाक रखने की कोशिश करता है। तो इसकी इब्तदा ये हो रही है कि सफाई निसफ ईमान है। और फिर अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, सूरह बकरा की 222 नंबर आयत है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, गलती करके माफ़ी मांगने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद रखता है। और इसी तरह वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाकीज़गी इख्तियार करने वाले, पाकीज़ा रहने वाले, सफाई इख्तियार करने वाले, तहारत इख्तियार करने वाले, अपने जिस्म की, अपने लिबास की, अपने घर की, अपने कमरे की, अपने इर्द गिर्द की सफाई रखने वाले, वो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। साफ सुथरे लोग, अल्लाह ताला खुद पाकीज़ा है, खुद ताहिर है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है, पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। और यहाँ ये आयत मुबारक हमारे लिए वाज़े तौर पर ये हुक्म दे रही है कि अल्लाह ताला को सफाई, पाकीज़गी पसंद है। तो इस हदीस का पहला हिस्सा तो यह है कि अल्लाह ताला को सफाई पसंद है। और एक और हदीस मुबारक है, और ये भी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यततहरु फयुतिम्मु तुहूरु अल्लज़ी कतबल्लाहु अलैहि फयुसल्ली हाज़िहि सलावातिल खम्स इल्ला कानत कफ़ारातन लिमा बैनहुन्ना। कि एक मुसलमान जब पाकीज़गी इख्तियार करता है, सफाई इख्तियार करता है, वुज़ू करता है, तहारत हासिल करता है, और फिर जो अल्लाह ताला ने उसके लिए वाजिब करार दिया है, उसके लिए लिखा है, और वो 5 नमाजें हैं वो अदा करता है, तो वो एक नमाज से दूसरी नमाज उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तो ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मीज़ा है कि इसके अंदर तहारत के मसाइल बयान किए गए हैं, पाक रहने का हुक्म दिया गया है। और ये पाकी और ये सफाई सुथराई इसको पसंद करना, इसका तो सवाब है ही है। हदीस मुबारका में आता है कि जो आदमी वुज़ू करता है, अच्छा वुज़ू करता है, वुज़ू करने के बाद जब वुज़ू से फारग हो जाता है और उस वक़्त अगर ये दुआ पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब वो इस गवाही दे देता है कि अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए, सही हदीस मुबारका है और ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उस बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं, वो जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। तो ये वुज़ू का अर्जा अपनी जगह पर है। वुज़ू के बाद अगर ये दुआ को पढ़ लेता है तो उसका ये अजर है। इसके बाद इस हदीस का जो अगला हिस्सा है, वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, कि जो आदमी ये तस्बीह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरे लिए हैं तमाम तारीफ़ें, अल्लाह की हमद, अल्लाह की तारीफ़, और ये असल में कलमा शुक्र है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह की तारीफ़ें बयान करता है, तो उसके इस कहने से तमलाउल मीज़ान, तो मीज़ान तराजू भर जाता है, उसके इतना कहने से तराजू भर जाता है। ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की जो सिफ़ात कमाल है उस पर मुश्तमिल है कि अल्लाह के लिए हैं तमाम तारीफ़ें। हदीस मुबारका है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, दीगर कुतुब अहदीस के अंदर भी ये रवायत है, इन्नल्लाह ला यर्दा मिनल अब्दी, कि अल्लाह ताला एक बंदे से खुश होते हैं, राज़ी होते हैं जब बंदा खाने का एक लुकमा खाता है, पानी का एक घूंट पीता है और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं उस बंदे से, राज़ी हो जाते हैं उससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, क्योंकि तारीफ़ के लायक ही वही है। जिस ज़बान से हम अल्लाह की हमद कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो भी तो अल्लाह ने दी हुई है। ये कितनी बड़ी उसकी नवाजिश है कि हम तस्बीह बयान करें, उसका जिक्र करें, उसका जिक्र खैर करें, उसकी हमद बयान करें, उसकी तारीफ़ करें, उसका शुक्र अदा करें। शुक्र उसका अदा कर रहे हैं, किससे? उसी की दी हुई ज़ुबान से, उसी ने नेमतें दी, उसी पर शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वो इस कदर करीम है, इस कदर मेहरबान है कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, वो कहता है कि मेरा शुक्र अगर अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह की हमद बयान करना, शुक्र अदा करना ज़बान से, ये
اللہ کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا ذریعہ بھی ہے دنیا میں، اللہ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور آخرت میں جب نامہ اعمال تولا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اور اس ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا، اگر اس نے دنیا میں اس کا ذکر کیا ہے، ورد کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، الحمدللہ کہا ہے، تو اس کا الحمدللہ کہنا اس کے نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دے گا۔ وہ صحیح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں بھی الحمدللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں نہ کوئی ہمارا کوئی لمبا چوڑا وقت لگتا ہے، نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، ہم کہیں فارغ بیٹھے ہوں، سفر کر رہے ہوں اور خلوت میں ہوں، نماز کے بعد تو خاص طور پر یہ ذکر اذکار کرنے چاہیے، اور اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور انسان کا نامہ اعمال بھی وزنی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن۔ اس کے بعد اچھے اخلاق کا بھی تذکرہ ہے کہ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ، یہ بھی میزان کو بھاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور میزان کو بھاری کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس حدیث کا حصہ ہے کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدْقَةُ بُرْحَانٌ، کہ نماز وہ نور ہے، نماز نور ہے، روشنی ہے، انسان کے دل کو بھی روشن کرتی ہے، انسان کی دنیا کو بھی روشن کرتی ہے، انسان کی قبر کو بھی یہ روشن کرے گی، اور پلسرات پر بھی اس کا نور ہوگا، قیامت والے دن بھی یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب ہوگی، روشنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک اس کے راوی ہیں، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا میں مجھے اللہ نے ایک محبت عطا کی ہے خواتین سے، اپنی زوجات سے، بیویوں سے، کہ میری جو بھی بیوی ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ احترام کا رشتہ ہوتا ہے، تو محبت اور احترام اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہوئی ہے، وہ طیب اور خوشبو بھی مجھے پسند ہے، اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈالی ہوئی ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، تو اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، قدوہ ہیں، جب ان کی نماز ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، کہ ہمیں بھی نماز کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا
جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے گا، کانت لہو نوراً، تو یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی قبر میں، حشر میں، موت کے وقت، و برہانن، اور اس کے لیے حجت ہوگی اس کے ایماندار ہونے کی، اس کے مسلمان ہونے کی، اللہ کا محبوب بندہ ہونے کی، اللہ کا فرما بردار بندہ ہونے کی نماز اس کی دلیل ہوگی۔ وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت والے دن نجات کا، کامیابی کا سبب ہوگی۔ وہ من لم یحافظ علیہا، جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، لم یکن لہ نور، تو اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، ولا برہان، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی حجت ہوگی، ولا نجات، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں، کوئی نجات نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کے اگلے الفاظ ہیں کہ وہ قیامت والے دن حامان اور نمرود، شداد، ان کے ساتھ ہوگا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے نماز کی حفاظت اور نماز کو حفاظت کے ساتھ وقت پر باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، یہ نور ہے، یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور نماز کے لیے قرآن میں جا بجا بار بار اس کی تاکید آئی ہے، تائید آئی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے۔ اب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر، خوف اس کے دل میں ہے، ایمان ہے اس کے دل میں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے اس کا دل خالی ہے۔ تو الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفلی ہو یا واجب ہو، وہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کا صدقہ اس کے کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، ہر روز صدقہ کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے صدقے کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ صدقہ برہان ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر یہ بھی روشنی ہے۔ ضیاء، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ تو جس طرح سورج میں تپش ہوتی ہے، اس طرح صبر کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ صبر آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں، جب موجودہ دور ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، آج کل تو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنے داڑھی رکھنا اور اسلامی جو شعار ہیں ان کو اپنانا، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ٹوپی رکھنا، یہ بہت صبر کی بات ہے آج کل، کہ اللہ کے پیارے حبیب کے فرامین پر عمل کرنا، اطاعت گزار بننا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جو آدمی جس کے اندر صبر پایا جاتا ہے، تو اس کا صبر جو ہے اس کے لیے الصبر ضیاء، صبر اس کے لیے بھی روشنی بنے گا، صبر اس کے لیے اس کے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس حدیث کا اگلا حصہ ہے
وہ قرآن کے بارے میں ہے، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، وہ معجزہ خالدہ ہے جو آج 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا وہ اسی طرح جیسے تھا، نہ اس کی کسی زبر میں، نہ زیر میں، نہ شد میں، نہ مد میں، نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا، نہ تبدیلی ہوگی۔ یہ ایک ایسی روحانی غذا ہے روح کے لیے، جسم کے لیے، جسم کے ظاہر کے لیے، جسم کے باطن کے لیے۔ اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ وہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں اس کو کوئی ایک دفعہ پڑھے گا، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، اس کے بعد وہ تنگ آ جائے گا۔ مگر اللہ کا کلام قرآن ایک ایسی اللہ کی شاہکار اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب کو دیا ہوا ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسان جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا پڑھے گا، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کے علم میں، اس کے روحانیت میں نخار ہی آتا چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا اس کا شوق۔ اور سچی بات ہے یہ کہ قرآن اپنے پڑھنے والے سے بے وفائی نہیں کرتا۔ بہت قرآن کے اوپر تو بہت سی احادیث ہیں، بہت سی آیات ہیں کہ قرآن کریم یہ انسان کے لیے، پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا۔ ایک ایک سورت کے بارے میں آتا ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ ملک کو جو پڑھتا ہے وہ سورت اس وقت تک اللہ سے اس بندے کی جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، سورہ ملک کو اس وقت تک اس کو چھوڑے گی نہیں جب تک کہ اس کی سفارش کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کو اگر وہ جہنم میں بھی کسی وجہ سے چلا گیا ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کروا لے گی، اس وقت تک چھوڑے گی۔ تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 82 نمبر۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل کیا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، اور ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے جو نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح فرمایا القرآن شافع و مشفع ماہل مصدق، قرآن وہ سفارشی ہے جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ القرآن شافع و مشفع ماہل مصدق، کہ قرآن کریم وہ سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ ماہل مصدق، وہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا، وہ حجت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حجت کو قبول کریں گے، مانیں گے۔ اور فرمایا کہ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا قائد بنایا ہوگا، اپنے سامنے رکھا ہوگا ہر جگہ، تو اس کو قرآن جنت میں لے کر جائے گا، اس کی قیادت کرتے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، تو جس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہوگا، عمل نہیں کیا ہوگا، اس کو قرآن ہانکتے ہوئے زبردستی کھینچ کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو قرآن کی فضیلت تو ایک الگ موضوع ہے، الگ باب ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ یہاں پر تو ہم صرف اس حدیث کے تحت یہ مختصر سی قرآن کی فضیلت اور قرآن کے بارے میں
چند احادیث بیان کر سکیں گے، وگرنہ قرآن کی فضیلت تو بہت ہے کہ قرآن جسمانی بیماریوں کی بھی اس کے اندر شفا ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، یہ دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ہر چیز رکھی ہے، یہ ہمارے لیے نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کے تمام طریقے سلیقے اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں، اور اس کی تشریح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کے معنی بیان کیے ہیں، اور وہ احادیث کی شکل میں ہے۔ اس حدیث کا آخری جو حصہ ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، کہ تمام لوگ صبح کے وقت نکلتے ہیں تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اپنے آپ کو داؤ پر لگاتا ہے، پھر وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے یا پھر اپنے آپ کو وہ تباہ و برباد کر لیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے۔ تو اس کے آخر میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، الطہور شطر الایمان، صفائی کا ذکر کیا گیا ہے، وضو کا ذکر کیا گیا ہے، غسل کا، طہارت کا، ظاہری اور باطنی، اور اس کے بعد ذکر اذکار کا، تسبیحات کا، الحمدللہ، سبحان اللہ کہنا، اور نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، اور سچی بات ہے کہ دین الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، قدم قدم پر اس کے لیے پابندیاں ہیں، اور اس کو خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ انہی پابندیوں کی بنیاد پر ہی تو اس کو جنت ملنی ہے، اللہ نے راضی ہونا ہے۔ اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو کوئی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا۔ اگر مسلمان کہلا کر بھی اگر وہ کوئی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا تو صرف نام کے مسلمان سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس پابندیوں کو خاطر میں رکھنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر وہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، اور تکلیفیں جب آتی ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو صبر بھی اس کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بھی بنے گا، آپ کے لیے اللہ کے ہاں یہ آپ کی سفارش کرے گا اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، اگر اس کو پڑھیں گے، اگر اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو یہ آپ کے لیے سفارشی ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ جو یہ سارے کام کرے گا اس نے تو اپنے آپ کو صبح جو سودا کیا تھا اللہ کے ساتھ، تو جس نے ان کے اوپر عمل کیا ہے اس نے تو اپنے آپ کو آزاد کروا لیا جہنم سے، وہ تو بری ہو گیا ہے، اس کو آزادی مل گئی ہے جہنم سے، اپنے آپ کو اس نے آزاد کروا لیا۔ اور جو ان سب احکامات کے خلاف جائے گا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، ہلاک کر لیا ہے، دنیا میں وہ برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ، اس کا جو موضوع ہم نے دیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے کر جانا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، تو یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے تمام طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، یہ بہت عظیم حدیث ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان